کتاب پڑھنا چاہ رہا ہے تو باہر سنگ میل کا ایک ٹیبل ہے، وہاں سے آپ یہ کتاب خرید سکتے ہیں. مصنفہ یہاں موجود ہیں، ان سے آپ ایک سائن کاپی لے سکتے ہیں. تو آپ کی سہولت کے لیے یہ کیا گیا ہے. یہ کتاب آپ نے اپنے پوتوں کے نام کی ہے، کوئی خاص وجہ؟ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ میری دوسری کتاب ہے. پہلی کتاب میں نے خواتین پاکستان کی کچھ نامور خواتین کے انٹرویو کیے تھے پاکستان ٹیلی ویژن پہ، تو ان کے انٹرویو کو میں نے چھاپا اور وہ میں نے اپنی پوتیوں کے نام کیا. تو میرے پوتوں نے بہت برا منایا. وائی آنٹ وی یور گرینڈ چلڈرن. تو یہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگلی کتاب جب لکھوں گی تو وہ آپ کے نام کروں گی. تو یہ کتاب لکھی گئی، مکمل ہوئی اور پھر ان کے اب نام لکھی گئی ہے. اب وہ لڑکیاں ناراض ہو رہی ہیں کہ ہمارا نام کیوں نہیں آیا. میں 29 لکھنی پائے گی. بہرحال تو یہ وجہ تھی. تو میں چاہ رہی تھی کہ میری جتنے بھی 5 ہیں، 2 پوتیاں 3 پوتے، وہ سب ذرا سا ان کتابوں سے، اور کوشش یہ بھی ہے کہ وہ پڑھ بھی لیں اس کو. اس سے پہلے کہ ہم تھیمز کی طرف بڑھیں کہ کتاب میں کیا تھیمز ہیں، کیونکہ کانورسیشن تو ہے، ایک گفتگو تو ہے، اور گفتگو کا عنصر آپ کو نظر بھی آتا ہے جب آپ کتاب پڑھتے ہیں. ایک خط ہے، اس خط کا جواب ہے. لیکن اس کے علاوہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ بہت ساری اصناف جو ہیں وہ آپ کو ایک جگہ پر نظر آتی ہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سفر نامہ پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ کو لگتا ہے ایک پرسنل ڈائری پڑھی جا رہی ہے، کبھی ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیا معمہ ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. میرا پہلا فیصلہ یہ تھا، جو کہ تقریباً 4 سال پہلے ہوا، کہ میں ابا کے جو خط ہیں وہ چھاپ دوں. تو میرا چھوٹا بیٹا عدیل ہاشمی، جب میں نے اس کو ذکر کیا تو اس کا ایک لفظ تھا، بورنگ. تو میں نے کہا یہ کہتا ہے یہ تو بڑا عام ہے، خط چھاپ دو. کئی لوگوں نے چھاپے ہیں اپنے والدین کے خط، تو دس از ویری بورنگ. تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو کہنے لگے رائٹ، اگر آپ کی اجازت ہے نیاز صاحب، کیونکہ مجھے منع کیا گیا تھا انگریزی میں نہیں بولنا. دیکھیں آپ نے مادری زبان لکھی ہے، میری مادری زبان انگریزی ہے، یہ یاد رکھیے گا. میری والدہ انگریز تھی. تو اس کے اوپر گفتگو بات یہ ہوئی تو وہ کہنے لگا why don't you write a letter to your father now after he's passed on and tell him about your life. اب اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی یہ ہے خواتین و حضرات، کہ جتنے سال بھی فیض صاحب ہمارے ساتھ رہے، وہ ایک تشنگی میرے دل میں یوں رہی کہ وہ یا تو جس طرح میرے بچپن میں تو وہ جیل میں تھے، اس کے بعد پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو ان کی مصروفیات، وہ اخبار سے منسلک تھے تو ظاہر رات کو اخبار نکالنا، میں صبح اسکول جاتی تھی تو وہ وقت گزر جاتا تھا. پھر ان کا اتنا زیادہ باہر سفر تھا، کبھی کوئی سیمینار، کبھی کوئی کانفرنس، کبھی کوئی ٹریول، اور اگر وہ گھر میں بھی ہوتے تو اتنا ماشاءاللہ آنا جانا ہوتا تھا. مختلف لوگ آتے تھے، شاعر لوگ بھی آتے تھے، انقلابی لوگ بھی آتے تھے، صحافی بھی آتے تھے. تو ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں، اور یہ گلہ شکوہ آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گا، کہ میری ان کے ساتھ اتنی زیادہ گفتگو یا اتنا وقت نہیں گزر سکا. پھر ظاہر ہے پھر میری شادی ہوگی، پھر میرے بچے ہو گئے، پھر میری مصروفیات بڑھ گئیں، پھر پی ٹی وی میری نوکری اتنی سخت بھی رہی، اور وغیرہ وغیرہ. تو ایک یوں سمجھے ایک فاصلہ تھا ایک بیٹی اور باپ کے درمیان، اور وہ فاصلہ ایک میرے دل میں رہا. جب میں لکھنے بیٹھی تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی باتیں میں نے ان سے کرنی تھیں، نہ کر سکی. بہت سے سوال پوچھنے تھے، نہ پوچھ سکی. تو اس حوالے سے جب میں نے سوچنا شروع کیا تو پھر عدیل اور میں نے بیٹھ کے تو کہنے لگا یہ ساری باتیں جو آپ کے دل میں ہیں، یہ سارے سوال جو آپ نے نہیں پوچھے، جو سب آپ نے ایکسپیرینسز، تجربے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیے، اب کر لیں نا، اب کر لیں. تو اس لیے یہ جو آپ کو کتاب ملے گی، اس میں ان کے خطوط تو ہیں، کچھ ایسے پوسٹ کارڈز بھی ہیں جو انہوں نے میرے بچوں کو لکھے، لیکن یہ جو میرے کانورسیشنز ود مائی فادر، یہ جو میری گفتگو ان کے ساتھ، یہ اس طرح سے ہے جیسے ایک بیٹی آج بیٹھ کے
اپنی پچھلی زندگی کے ساتھ ان کو شیئر کر کے بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے. تو اس قسم کی گفتگو میں نے کر کے، تو یہ تھوڑا سا ایک چینج میں نے اس میں رکھا ہے جو شاید آپ کو اچھا بھی لگے اور آپ اسے پڑھیں تو آپ کو وہی والی بات سمیرا آپ کی صحیح ہے کہ اس میں ظاہر ہے چونکہ میری زندگی ہے تو اس کو آپ بایوگرافیکل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میرے تجربات ہیں تو اس میں ظاہر ہے میری باتیں ہیں، لیکن اس میں کسی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کچھ جو پچھلے 40 سال ہیں، 38 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے ہوئے، کہ وہ جو 38 سال ہیں وہ میں نے کچھ کئی ہسٹوریکل ایراز کی بھی باتیں کی ہیں تو جو ان کو سمجھ آ جائے گا، اور ایسی باتیں کی ہیں جو ان سے میری نہیں ہو سکی. اور اس کتاب کا آخری چیپٹر جو ہے وہ یہی ہے، کویسچنز آئی ڈنٹ آسک، conversations اور discussions we never had. اور اس میں باقاعدہ میں نے سوال پوچھے ہیں کہ کیا آپ نے یہ سوچا تھا؟ یعنی اس قسم کا یہاں سے سوال کہ جب آپ کو بتایا گیا 22 اگست کو 1946 کو ایک اور بیٹی پیدا ہوئی ہے، what did you feel? Did you want a son? What did you feel when you were told that I was born? When you held me the first time in your arms, what did you feel? کیونکہ یہ جو میں سمجھتی ہوں، میں چونکہ والدہ ہوں اور میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا ہے، اور یہ میرے خیال میں ماں باپ کے لیے بہت ہی بہت ایک آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ تھنگس کہ بچے کا پہلا قدم، بچے کی پہلی آواز، بچے کا اسکول کی پہلی رپورٹ، بچے کے امتحان میں فیل ہونا یا اے نمبر مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے والد کا کیا ری ایکشن تھا. کسی نے انہیں بتایا کہ آج میزو چل پڑی ہے، آج بھاگی ہے، آج گری ہے، آج اس کو اتنے نمبر آئے ہیں. یہ مجھے آج تک یہ نہیں معلوم کہ ان کو میری والدہ نے بتایا، کس نے بتایا، میں نے نہیں بتایا. یا جب میں نے بھی اپنی کئی ایسے ڈیسیجنز لیے کہ میں نے نوکری کہا، ہاں میں نے جب نوکری پی ٹی وی میں کرنی تھی تو وہ میں نے انہی سے کہا تھا کہ مجھے کرنی ہے، وہ اس کا ذکر بھی ہے. وہ ایک موقع تھا جب میں نے ان سے پوچھا تھا اور انہی کی سفارش سے میں نے نوکری کی. لیکن یہ بہت سے ایسے گیپس تھے میری زندگی میں جو میں سمجھتی ہوں اس کتاب میں میں نے پورے کیے ہیں. بلکہ کل پرسوں میرا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا یہ کیا لکھ دیا تم نے فلانا فلانا. So I said, I'm talking to my father. تو کہنے لگا but he's dead. I said for you, not for me.